الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أيها المكي المدني الأمي صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوا على محمد وعلى نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا منتظمین کی یہ کاوش پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں ہماری اس قلیل سی کاوش کو کثیر شمار بسط کے ذکر محمد و آل محمد پروردگار سبھی مومنین کے منتظمین کے سبھی کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار وہ تمام مومنین جو پاکستان افغانستان یمن بحرین شام عراق اردن سعودیہ لبنان مصر ملائیشیا انڈونیشیا نائجیریا میں انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں دعا کیجئے پروردگار ان کے جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں پروردگار انہیں ہدایت عطا فرمائے. قابل ہدایت نہیں ہونے نیست و نابود فرمائے. خصوصاً آل سعود اور ان کے سرپرستوں کو پروردگار نابود فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو مولا اپنی سپاہ میں شامل فرمائے اپنے منتظرین میں شمار فرمائے. پروردگار ہم سب کو سیرت اہل بیت پڑھنے اسے سمجھنے اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت اس ملک اور اس دنیا میں محبان و عزاداران محمد و آل محمد میں شمار فرمائے. اور آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. بلند تر صلوات پڑھیں. حضرات سامعین، توحید کے موضوع پر یہ آج ہماری دوسری نشست ہے. یقیناً جو مطالب میں نے کل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیے جو کل افراد موجود تھے یقیناً ان کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ وہ مطالب موجود ہوں گے. آج بہت سے نئے چہرے ہیں. تھوڑی سی ریویژن کر لی جائے کہ دیکھیے پروردگار عالم کو پہچاننا انسان کے اخلاق کا حصہ ہے. میں نے عرض کیا تھا ہر شریف انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے تاکہ پھر اس کا شکریہ ادا کر سکے ان تمام نعمتوں پر جو پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جائزہ پیش کیا کہ پہلے سانس کے ساتھ ہی اتنے انعام و اکرام اس کے ہم پر لازم ہو جاتے ہیں کہ بات کو تو چھوڑ ہی دیجئے. جو پہلی سانس کے ساتھ اس نے ہم پر کروڑوں احسانات کر دیے ہیں کہ ہمیں اربوں مخلوقات چھوڑ کر انسان ہونے کا شرف عطا کیا. سب سے پہلے تو یہی شرف ہے کہ اپنی مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا. پھر انسان بنایا پھر امت مصطفیٰ میں قرار دیا پھر محبان آل محمد میں شمار کیا. یہ اتنا عظیم احسان ہے جو پہلے سانس کے ساتھ ہے. اب اس کے بعد حق بنتا ہے
کہ پروردگار عالم کو انسان کوتاہی نہ کرے پہچاننے میں. پہچاننا کی لازمی ہے تاکہ پھر انسان شکر ادا کر سکے. پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مکتب اہل بیت کی نظر میں نزدیک جو عقیدہ توحید ہے وہ کرافٹڈ نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں آ کر انسان کے اوپر لازم ہوتا ہے یا وضع کیا جاتا ہے اس کے لیے، بلکہ انسان اپنی فطرت کے نام پر توحید کا عقیدہ ساتھ لے کر آتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اسے بائی ڈیزائن ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے ساتھ توحید کو لے کر آیا ہے. اور جب تک وہ انکار توحید نہیں کر دیتا وہ پیدا ہی اسلام پر ہوا ہے، چاہے وہ عیسائیہ ماں کی گود میں آیا ہو چاہے یہودیہ ماں کی. لہٰذا کسی کو اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ کسی کے انکار ایمان کے لیے اس کا انکار کلمہ ثابت کرنا لازم ہے. لہٰذا ہر انسان مسلمان پیدا ہو رہا ہے، وہ اپنے فطرت کے نام پر اپنے ساتھ عقائد حقہ کو لے کر آ رہا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو گفتگو کو آگے بڑھایا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پھر اس فطرت تک پہنچنے کے لیے پروردگار نے آیا ہمیں کوئی وسیلہ دیا. ہاں وہ وسیلہ کیا دیا؟ عقل کا وسیلہ دیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اس نے ٹھیک ہے اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے اخذ کیا، اس عالم میں تم کچھ نہ جانتے تھے، مگر پھر اس نے وہ ذرائع ہدایت کے بھی دیے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے وہ ہدایت کے ذرائع نہیں دیے، اس نے دیے. وہ کیا دیے؟ اس نے پروردگار نے عقل دی. وہ عقل کیسے سورسز کو حاصل کرے گی؟ اس کے لیے پروردگار نے سماعت عطا کی، بصارت عطا کی. یعنی یہ وہ ابتدائی ترین نعمت ہے جو اس نے انسان کی پیدائش کے ساتھ بیان کر دی کہ تمہیں ماؤں کے شکموں سے اخذ کیا. اس نے بالوں کی بات نہیں کی، اتنے حسین بال دیے، تمہیں ایسی انگلیاں دی، تمہیں ایسے پاؤں دیے. اس نے سب سے پہلی بات کی میں نے تمہیں یہ 2-3 چیزیں دی. تمہیں حصہ سماعت دی، تمہیں سنائی دے، تمہیں بصارت دی، تمہیں دکھائی دے، اور پھر تمہیں غور کرنے والے قلوب عطا کیے. یعنی اب جو سنو جو دیکھو اس سے فکر کے معیار پہ پرکھو. لعلکم تشکرون، شاید تم میرے شکر گزار بندے ہو جائیں. توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے یہ ہدایت کے لیے جو سب سے پہلے ضروری ہے اس میں دیکھنا بھی ہے سننا بھی ہے. اگر آپ کی توجہ میں شروع میں ہی چاہتا ہوں آپ کی توجہ اپنی طرف لے لوں، اس لیے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. پروردگار نے سب سے آغاز میں بات یہ کی سننے کی حص، دیکھنے کی. اس کا مطلب ہے جب بھی ہدایت کو اعلیٰ پیمانے پر کامل کیا جائے گا نا تو ان دونوں حصوں کی تسکین ضرور کروائی جائے گی. اب سمجھ میں آیا؟ رسول تو چٹائی پر بیٹھ کر کہہ دیتے من کن تو مولا، تب بھی ولایت پہنچ جاتی. پیغمبر نے ہاتھ بلند کر کے سنا بھی دیا، دیکھنے والوں کو دکھا بھی دیا. توجہ ہے؟ توجہ ہو گئی میرے ساتھ؟ انشاءاللہ لطف رہے گا، آپ ساتھ دیجئے. تو عزیز نہج البلاغہ اٹھا کر اول دین معرفت. مولا امیر نے فرمایا دین کی ابتدا، دین کا پہلا زینہ، دین کی پہلی سیڑھی معرفت پروردگار ہے. یعنی دین میں ابتدا ہی معرفت پروردگار سے. عزیز یہ ایک بڑا، اب تھوڑا سا جو کنٹرڈکشنز ہیں اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ شاید مجھے اپنے فیوچر کا اتنا خیال نہیں رہتا، اس لیے میں اکثر اختلافی چیزوں پر بھی بات لازمی کر دیتا ہوں. یہ بات سمجھنے کی ہے. دیکھیے آج یہ جملہ سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے، صاحب سوچئے نہ مانیے. یہ ہندو مت میں رہتے ہوئے تو کہا جا سکتا ہے، اسلام میں رہتے ہوئے یہ بات کرنا فضول ہے. توجہ ہے جی؟ یہ کہنا کہ سوچئے نہ مانیے، صاحب آپ کو بت پرست چاہیے یا مومن چاہیے؟ توجہ ہے؟ دیگر تمام مذاہب میں اور آپ اسلام میں یہ سب سے بڑا فرق دیکھیں. دنیا کے ہر مذہب نے خود کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے عقل پر پابندی لگائی، علم پر پابندی. دنیا کے ہر مذہب نے. آپ عیسائیت کا گولڈن ایج دیکھ لیجئے، وہ سائنس کا ڈارک ایج کہلاتا ہے. کیوں؟ اس نے پابندی لگا دی، علم پر پابندی لگائی. کیوں؟ ہر باطل نظریہ خود کو قائم رکھنے کے لیے علم پر پابندی لگاتا کہ علم دیتا ہے شعور، اور شعور حقیقتوں کو کھول دیتا. اسلام نے اقرا سے آغاز ہی اس لیے کروایا تم پڑھو
کیوں؟ جتنا جانتے چلے جاؤ گے اتنا پہچانتے چلے جاؤ گے، جتنا پہچانتے چلے جاؤ گے اتنا مانتے چلے جاؤ گے۔ اگر آج یہ پابندی ہم نے ممبر سے لگا دی کہ صاحب میرے سامنے اس یقین سے میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے سامنے سوچنے والے نہیں ماننے والے بیٹھے ہیں، تو آپ جا کر پھر کہیں خطاب فرمائیے بت پرستوں میں۔ توجہ ہے مومنوں میں پھر خطاب کیا کرنا؟ توجہ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون، بار بار قرآن میں، مولا امین نہج البلاغہ میں، ہر جگہ فکر پہ تو تب پابندی ہونا کہ اگر سوچنا شروع کریں گے تو پھر ہٹ جائیں گے۔ توجہ ہے جی، آپ سوچئے تو صحیح، اتنا ہی جبین عقیدت جھکتی چلی جائے گی آل محمد کے طرف۔ جتنا آپ کردار کو سمجھ کے ماننا شروع کریں گے، اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ پروردگار معصوم نے کیا فرمایا؟ عقائد کو مقدار عقل قرار دیا، جس کی جتنی عقل و فہم ہے وہ اسی حساب سے آگے پرواز کرے گا۔ اگر عقول پر پابندی اس صدی میں لگ گئی یا اس نسل پہ لگ گئی، آنے والی نسل جاہل پیدا ہوگی۔ یہ بات سمجھنی لازمی ہے۔ اول دین معرفت، دین کی ابتدا معرفت پروردگار، اور ذریعہ کیا ہے؟ عقل۔ مگر یہاں صاحبان فہم سے توجہ چاہوں گا، میں نے کل عرض کیا تھا پروردگار احسان در احسان کرتا ہے، یہی اس کی کمال ہے کہ وہ ایک احسان نہیں کرتا، احسان در احسان در احسان در احسان کرتا ہے۔ کمال یہ دیکھیے، پہلے عقل عطا کی، اب عقلیں بھی اگر پاس ہوتی تو منجمد ہو جاتی، اس نے پہلے عقل دی، بعد میں عقل کو بھی بیدار رکھنے کے لیے رزق تجسس عطا کیا۔ توجہ ہے جی، تاکہ فکریں حرکت کے عالم میں رہیں، فکریں آگے بڑھتی رہیں۔ یہ آج آپ کو دنیا میں جتنی ترقی نظر آتی ہے، چاہے وہ فکر کی بنیاد پر ہو چاہے عمل کی بنیاد پر ہو، اس سب کے پیچھے راز انسان کی طبیعت میں موجود وہ رزق تجسس ہے جو پروردگار نے عطا۔ یعنی ہر کوئی سنتا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آپ ایک بچے کو جاہل نہیں کہہ سکتے چاہے چند دن کا ہے، مگر اس بچے کے سامنے آپ آواز نکالیں، وہ اس آواز کے سورس کو ڈھونڈے۔ وجہ اس کا مطلب وہ چھوٹا سا بچہ جو کسی مکتب میں نہیں گیا وہ بھی جانتا ہے جب کوئی فیل ہو تو کوئی فائل بھی ہوتا۔ توجہ ہے جی، تو اس کا مطلب ہے کہ رزق میں جو تجسس ہے وہ انسان لے کر آیا۔ اس لیے آپ کی توجہ کے لیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، لطف آئے گا۔ جناب موسیٰ طور پہ تھے، اب جب جا رہے تھے نا پروردگار سے کلام کرنے کے لیے، پہاڑ چڑھ رہے تھے تو ایک دم ایک پہاڑی چھپکلی وہ فوراً ان کے پاؤں میں آئی تو وہ ٹھٹر گئی۔ اب وہ فوراً چوکس ہو گئے، پھر خیر آگے گئے۔ گفتگو میں پروردگار سے یاد آیا کہ میں آ رہا تھا تو ایک پہاڑ کے اوپر چھپکلی تھی، تو یوں ہی تجسس کہ یا اللہ یہ تو نے چھپکلی کو کیوں خلق کیا؟ پروردگار نے فرمایا موسیٰ تعجب کی بات دیکھو، ابھی چھپکلی مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی تو نے موسیٰ کو کیوں خلق کیا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی تو نے موسیٰ کو کس لیے خلق کیا؟ تو تجسس پروردگار نے عطا کیا۔ عزیز اگر اسی کا استعمال، تو اللہ رب العزت نے انسان کے عقل میں وہ قوت ودیت کی ہے کہ یہ پروردگار کو جا لے گا۔ یہی وجہ معصوم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے اور اسے مس گائیڈ نہ کیا جائے، اسے غلط ہدایت اقتصادی نہ دی جائے، تو وہ خود بخود جس ذات تک پہنچے گا وہ پروردگار کی ذات ہے۔ قرآن میں اس کا مظہر جب توحید پر عقلی دلائل کی بات آتی ہے نا، تو ہمارے سامنے ایک باقاعدہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے توحید عقلی، اور اس کو قرآن میں جس نبی نے سب سے پہلے استعمال کیا نا، مفسرین نے لکھا وہ حضرت ابراہیم کی ذات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے سب سے پہلے توحید عقلی باقاعدہ سمجھایا کس انداز میں؟ صرف اور صرف عقل کو مد نظر رکھ کے۔ جب جناب ابراہیم پیدا ہوئے، وہ حالات جناب موسیٰ والے ہیں کہ قوم سے خطرہ تھا، تو ان کی والدہ ان کو ایک غار میں انہوں نے پرورش دی، وہاں پہ ان کو رکھا کچھ عرصہ کے لیے۔ جب وہ باہر آئے نا، اب پروردگار نے سورہ انعام کی 75 سے 79 یہ 4 آیات ہیں، ان میں اس پورے واقعے کو لکھا ہے کہ ان کی قوم بہکی ہوئی تھی، کچھ ستاروں کے پوجنے والے تھے، کچھ چاند کے پوجنے والے تھے، کچھ سورج کے پوجنے والے تھے، یعنی 3 باطلوں کے پوجنے والے تھے، اور ابراہیم کو تعارف حق کروانا تھا۔ توجہ ہے جی، اب جناب ابراہیم آئے، اب تعارف کس انداز میں کرواتے؟ اب ستاروں کے ماننے والی قوم تھی نا، تو پروردگار نے اس کو بڑے حسین انداز میں بیان کیا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین میں کچھ ملکوت دکھائے تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ اب ہوتا کیا؟ فَلَمَّا جَنَّ إِلَيْهِ اللَّيْلُ رَاءَ كَوْكَبًا، رات کا وقت تھا، ستارے برآمد ہوئے۔
اب جناب ابراہیم وہ ستارہ پرستوں کے سامنے کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ پروردگار نے بتایا، قرآن کا حصہ ہے، یعنی تاریخ نہیں ہے، روایت نہیں، قرآن ہے. فلما جن الیہ اللیل راى کوكبا قال ھذا ربی. جناب ابراہیم ستارہ دیکھ کے کہنے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ چونکہ وہ رب مانتے تھے ستاروں کو. ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، ستارہ ڈوب گیا. ستاروں کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ستاروں کو قرار رہتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ ستاروں کو تو قرار رہتے ہی نہیں ہے. یہاں تھوڑی سی ظلم کی بدلی چھائی نہیں، ستارے نظر ہی نہیں آتے. ھذا ربی فلما افلا، فرمانے لگے لا احب الافلین، ڈوبنے والوں کو تو میں پسند ہی نہیں کرتا. ان کو بھی پسند کرنے کا فائدہ کیا ہے جنہیں قرار ہی نہ رہے. جو فرما رہے ہیں فلما رال قمر بازغ، اتنے میں کیا ہوتا ہے جی؟ چاند برآمد ہوتا ہے. فرماتے ہیں قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی ان سے ایسا نہیں ہے کہ اپنے ایمان میں نہیں ہے، ان کی فکر کی اصلاح کرنی ہے. فرما رہے ہیں قال ھذا ربی فلما افل، وہ بھی ڈوب گیا. کہنے لگے لئن لم یہدننی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے میں تو ضالین میں سے ہو جاؤں گا. فلما را شمس بازغہ، تھوڑی دیر بعد سورج نکلا. قال ھذا ربی، فرمانے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلت، اچھا ساتھ میں ایک بڑا لطیف لفظ بھی بولا. فرمانے لگے ھذا اکبر، یہ تو بزرگ بھی ہے. توجہ ہے سامنے موت جو فرما رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک ماننے کا معیار ہی بزرگی ہو، تو شاید کوئی اسی لیے اسے سینے سے لگائے بیٹھا ہو. توجہ فرما رہے ہیں جی. ھذا اکبر ہو فلما افلت، وہ بھی ڈوب گیا. کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میرا تمام تر رخ اس خدا کی طرف ہے جس نے دین حنیف پر پیدا کیا ہے. اور میں نے کل عرض کیا تھا دین حنیف سے مراد کیا ہے؟ وہ فطرت پروردگار کی جس کا اوت اس نے عالم الست میں لیا. عالم ذر میں جو عہد الست لیا، وہ جو فطرت جس پہ خلق کیا. یعنی ابراہیم نے بتا دیا کہ میں یہاں آ کر بناؤں گا نہیں، میں اپنا پروردگار اپنے ساتھ لے کر آیا. یعنی میں کسی ایسے کو نہیں مانتا جسے یہاں لا کر منوایا جائے، میں تو اپنے ساتھ اپنا عقیدہ حق لے کر آ رہا ہوں. یعنی عقیدہ توحید پروردگار انسان کے وجود میں پہلے سے شامل ہے. مگر دیکھیے کتنی حسین، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو لطف آئے گا اس بات پر. کتنی حسین بات کی آپ نے. وہ کیا ہے ان کا دین حنیف؟ وہ فرما رہے ہیں میرا وہ دین حنیف ہے اور میں کس پر چلنے کو تیار نہیں ہوں؟ میں تمہاری سیرت پہ چلنے کو تیار نہیں تو کیا ہو جاؤں گا؟ ما انا من المشرکین، میں مشرکین میں ہو جاؤں گا. مشرک کون ہے؟ پیچھے جو بات کی لئن لم یہدننی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر مجھے ہدایت نہ ملے تو میں ضالین میں سے ہو جاؤں گا. اس کا مطلب ہے جو ضالین پہ چلتے ہیں وہ مشرک ہیں. اب یہ لفظ ضالین وہ ہے جسے آپ اور میں بڑی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، کیونکہ ہم ہر نماز میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں پروردگار اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ صراط مستقیم کا راستہ دکھا. ان کا جن پر انعام ہوا، نہ کہ ان کا جو ضالین ہیں. آج تک یہ بحث ہے کہ یہ ضالین کون ہیں اور صراط مستقیم والے کون ہیں. ابراہیم نے مسئلہ ہی حل کر دیا. ابراہیم نے بتایا ضالین والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے بنائیوں کے پیچھے چلیں، تو صراط مستقیم پہ وہ ہوں گے جو خدا کے بنائیوں کے پیچھے جو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. صراط مستقیم پر وہ ہیں جو خود سے نہیں بناتے، وہ اپنے ساتھ حق کو لے کر آتے ہیں. یہی وجہ معصوم نے فرمایا تھا اگر پتہ چل جاتا دنیا کو کہ ولایت علی کب سے لازم ہوئی تو کوئی انکار ہی نہ کرتا. فرمایا جب عہد الست میں پروردگار نے اپنی توحید کو منوایا، سرکار رسول کی نبوت کو منوایا، ہماری امامت کو منوایا. یعنی ہم یہاں آ کر صرف انہیں پہچانتے ہیں، مانتے ہم انہیں عہد زر سے، عالم زر سے ہیں، عہد الست سے ہیں. تو وہ جو فرما رہے جی، تو عزیز یہ اللہ رب العزت نے انسان کی فکر میں یہ قوت عطا کی ہے. اسی لیے انسان کو جو فخر عطا کیا وہ اس کی عقل کی بنیاد پر عطا کیا. عقل کے اندر یہ جوہر موجود ہے. مگر مسئلہ کمال یہ ہے کہ جب خالق کی پہچان کا مسئلہ ہے نا، تو خالق ہمیشہ پہچانا جاتا ہے اپنی مخلوق کے ذریعے. یعنی آگے بڑھ کر یہ عرض کر دوں، خالق سے مل کر بھی کبھی خالق کی پہچان نہیں ہوتی.
خالق سے بالمشافہ مل بھی لیا جائے، کیونکہ وہ بھی قوم ہے جسے ملنے کا شوق ہے، شوق بھی ہے، امید بھی ہے، یقین بھی ہے. کیا خالق سے مل کے بھی خالق کو پہچانا جا سکتا؟ خالق کو پہچاننے کا ذریعہ ہمیشہ مخلوق ہوتی ہے. میں یہاں توجہ چاہوں گا، اس مثال کا آپ کو لطف آئے گا. خالق سے ملنے کا، دیکھیے مائکروسافٹ کا خالق ہے بل گیٹس، ہے کہ نہیں جی؟ میں جا کے بل گیٹس سے ملوں، اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤں، ہاتھ ملاؤں، گلے لگاؤں، کیا مجھے اس کی عظمت سمجھ میں آئے گی؟ اس کا ناک منہ میں دیکھ رہا ہوں، چہرہ میں دیکھ رہا ہوں، ہاتھ میں ملا رہا ہوں، مجھے کیا پتہ چلے گا یہ انسان کتنا قابل ہے؟ آپ اس کی ایک مخلوق، مجازی معنوں میں تو ہے نا خالق، آپ اس کی ایک مخلوق کو ہاتھ میں لے لیں، گھر بیٹھے رہیں، آپ مخلوق کو ایکسپلور کرتے چلے جائیں، خالق کی عظمت کو پہچانتے چلے جائیں. توجہ ہے جی؟ آپ کہیں گے اس کے کریٹر کتنا عظیم ہے جس نے یہ ڈیوائس بنائی ہے. کمال یہ دیکھیں، آپ کے پاس مخلوق ہے، میں خالق کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں خالق سے مل کے نہیں خالق کو پہچان رہا، آپ مخلوق کے ذریعے خالق کو پہچان رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس کا مطلب ہے خالق سے مل کے بھی خالق سمجھ نہیں آتا، خالق ہمیشہ مخلوق کے ذریعے سمجھ میں آتا. جو مخلوق کو چھوڑ کر خالق سے ملنا چاہتے ہیں وہ مل کے بھی نہیں پہچانیں گے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مگر یہاں پر بھی مسئلہ ہے، مخلوق کے ذریعے خالق کبھی کاملاً سمجھ نہیں آتا. مخلوق کو کب مل کر آپ خالق کو کامل پہچان سکتے ہیں؟ آپ ایک مصور کی بڑی اعلیٰ تصویر دیکھیں، وہ اس کی تخلیق ہے، وہ اس کا خالق ہے مجازی معنی. مگر کمال یہ دیکھیے، آپ اتنی حسین تصویر دیکھ کے آپ اس کے خالق کے متعلق کیا کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھنے میں آپ بہت کچھ بتا سکتے ہیں، اس آپ کتنا قابل ہے، اس کا ذہن کتنا حسین ہے، رنگوں کا امتزاج کتنا حسین استعمال کرتا ہے، آپ اس کی سوچ تک اتر جائیں گے. مگر اتنی حسین تصویر دیکھ کر آپ یہی نہیں بتا پائیں گے جس نے اتنی پیاری تصویر بنائی خود بھی حسین ہے کہ نہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آپ اس کے رنگوں کا امتزاج دیکھ کے یہی نہیں بتا سکیں کالا ہے کہ گورا ہے، وہ جس نے اتنی خوبصورت تصویر بنائی ہے مرد ہے کہ عورت ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ پہچاننے پر آئے تو بہت کچھ پہچان گئے، نہ پہچان سکے تو بنیادی سی چیزیں نہیں پہچان پر. وجہ آپ مخلوق کے ذریعے خالق پہچاننا چاہ رہے ہیں. مخلوق ہمیشہ خالق اپنی مخلوق کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے، مگر مخلوق کے ذریعے خدا کو کبھی کاملاً نہیں پہچانا جا سکتا. مگر مسئلہ یہ ہے ہم اس خالق کی بات کر رہے ہیں، عام خالق کے اوپر، عام مجازی معنوں میں جو خالق ہے ان پر آپ اندازے لگاتے رہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر ہم اس خالق کی بات کر رہے ہیں جس پہ اندازے لگائیں تو شرک ہو جاتا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اور اس نے خود فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ بھی جانتا ہے کہ خالق جب سمجھ میں آتا ہے مخلوق کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے، مگر مخلوق کے ذریعے خالق کبھی کاملاً سمجھ نہیں آتا. تو اب جب ہدایت کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لی ہے تو ازروئے لطف اسی پر لازم تھا نا، کوئی تو ایسی مخلوق بنائے جسے دیکھ کر اس پر اندازے قائم نہ ہو، جنہیں دیکھ کر اس پر یقین ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ کوئی تو ایسی مخلوق ہو جسے دیکھ کر اس پر یقین قائم ہو، یعنی مسکرائے مخلوق اور اندازہ ہو کہ خالق راضی ہو رہا ہے. مخلوق ناراحت ہو تو پتہ چلے خالق ناراحت ہو رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ لازم ہے، ایک دوسرے کو نہیں، میری طرف دیکھ کے آپ نے توجہ رکھنی ہے، لازم ہے کہ پروردگار عالم پھر خود ہدایت کے منابع اور ذرائع خود پیدا کرے. اور کمال یہ دیکھیے کیوں؟ کیونکہ اس نے ہدایت کی ذمہ داری خود لی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں پروردگار کے واجبات نہیں ہیں، واجبات مخلوق کے ہوتے ہیں، مگر اگر وہ خود پر خود واجب کر لے کوئی شے تو یہ اس کا احسان ہے. بات اگر توجہ ہے تو آپ میرا ساتھ بھی دیجیے نا. دیکھیے آپ اور میں عبادت کے لیے درود پڑھیں سمجھ میں آتا ہے، اس نے فرمایا تم بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں. کیا اس پر واجب تھا؟ واجب نہیں تھا، اس نے خود ہی عذر و لطف خود پہ لازم کر لیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب عذر و عدل اس پر واجب ہے، کوئی اس کا ذکر کرے تو وہ بڑھ کر اس کا بھی کرے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں یہ جتنی عزاداری یہ سید الشہداء ہے، کوئی حیران نہ ہو، جو مظلوم نے سر سجدے میں رکھا تھا وہ فَاذْكُرُونِی تھا. یہ تمام عزاداری قیامت تک اذکرکم کی دلیل. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ لازم ہے نا. تو بعض چیزیں پروردگار خود پہ لازم لے. اب مسئلہ یہ ہے پروردگار میں نے عرض کیا پہچاننے کے منابع ہیں عقل کو اسی لیے پہلی حجت بھی کرا دیا گیا انسان کے لیے، کیونکہ عقل ہی اس کو بیرونی حجتوں سے ملاتی ہے. جہاں عقل نہیں ہے وہاں نہ حساب ہے نہ کتاب ہے.
کیوں؟ کیونکہ لازمی بات ہے عقل ہی پروردگار نے نہیں دی، جسے وہ عقل دیتا ہے صاحب وہ اسی سے لے گا، لہٰذا جنہیں عقل ہی نصیب نہیں ہوئی پھر انہیں معافی ہے، پر جسے عقل نصیب ہوئی ہے اس کا لازم ہے درک ہے۔ اب پروردگار کو جب بھی پہچانیں گے مخلوق کے ذریعے پہچانیں گے، مگر کمال یہ دیکھیے آپ کہیں پر بھی پروردگار پر جب دلائل کو پڑھیں گے نا تو آپ یہ حیران رہ جائیں گے کہ ہمیشہ فطری چیزوں سے مثال دی جاتی ہے۔ اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں آگے بڑھوں کہ جب بھی پروردگار کے اوپر پہچان کی بات آتی ہے تو فطری چیزوں سے، وجہ کیونکہ انسان کی بنائی چیزوں میں اور فطرت کی بنائی چیزوں میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ ہماری بنائی چیز کبھی کامل نہیں ہوتی اور فطرت کی بنائی شے کبھی ناقص نہیں ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہم ایک بڑی زبردست کوئی ہمارے سامنے نئی انوینشن آتی، کوئی سیل فون آتا ہے، کوئی کار آتی ہے، کوئی چیز، ہم کہتے ہیں صاحب فلاں کمپنی نے تو کمال کر دی ہے، کیا پرفیکٹ چیز بنائی ہے۔ ایک سال نہیں گزرتا وہی کمپنی ایک نیا ماڈل لے کر آ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ تعجب کی بات ہے آپ نے جسے پرفیکٹ کہا تھا اس نے 12 مہینے نہیں گزارے۔ توجہ ہے، یہ نیا ماڈل لے آنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ پچھلی میں کوئی کمی تھی۔ بات سمجھ میں آئے تو میرا ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ پچھلی میں کوئی کمی تھی، اگر کمی نہ ہوتی تو نیا ماڈل کیوں آتا؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آدم کی بھی 2 آنکھیں تھی، آج ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں۔ آدم کی بھی 1 ناک تھی، ہماری بھی 1 ہی ناک ہے۔ آدم کے 2 کان تھے، ہمارے بھی 1 کان ہے۔ اتنی انسانیت کے لاکھوں سال میں کبھی کسی نے انسان کی بناوٹ پر اعتراض نہیں کیا، ٹانگیں 3 ہوتی تو اچھا ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آنکھیں 4 ہوتی تو بہتر ہوتا، ہاتھ 5 ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے وہی انسان لاکھوں سالوں سے ویسے ہی چلا آ رہا ہے، کبھی تنقید نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے انسانیت کا اجتماعی شعور اس بات کو مانتا ہے ہمارا بنایا کبھی کامل نہیں ہوتا، خدا کا بنایا کبھی ناقص نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہمارا بنایا کبھی بھی کامل نہیں ہوتا، ہم خود ہی نیا ماڈل لا کر بتا دیتے ہیں صاحب پچھلے میں کمی تھی۔ توجہ ہے جی؟ ہمارا 12 مہینے نہیں چلتا، اور اگر اسلام کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو 12 دن بھی نہیں چلتا۔ اور محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کیا ہے کہ انسان جب بھی مثال دیں گے نا ہم مخلوق کے اوپر، خالق کے انکار کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ علت و معلول کے رشتے کا سمجھ میں نہ آئے۔ ہم اسباب کو دیکھتے ہیں اور پروردگار کا انکار کیا جاتا ہے۔ جب بھی اسباب کے اوپر نگاہ رکھی جاتی ہے سب سے بڑی وجہ انسان وہ جو واضح ہے، ہر کوئی پوچھتا صاحب دکھاؤ، پروردگار دکھایا جائے۔ مسئلہ یہ ہے پہچاننا تو عقل کے ذریعے ہے نا، اور عقل کی لمیٹیشنز ہیں۔ پروردگار کو دیکھنے کی جب بات آتی ہے، نہج البلاغہ میں مولا امیر خود فرماتے ہیں کہ الحمدللہ المعروف من غیر رویت، حمد ہے اس اللہ کی جو بن دیکھے پہچانا ہوا ہے۔ یعنی پروردگار کو دیکھا نہیں گیا پہچاننے کے لیے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان، کسی نے یہودی نے اصول کافی باقاعدہ باب رویت باری تعالیٰ قائم ہے پورا باب توحید کے اندر۔ یہودی نے مولا امیر سے پوچھا حل رأیت ربک حین عبدتا، یعنی جب سے آپ نے اپنے رب کی عبادت کی ہے کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ یعنی آپ عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے رب کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو مولا امیر فرمانے لگے ما کنت عابد رب لما رآہ، تیرا کیا خیال ہے میں اس رب کی عبادت کروں گا جسے علی نے دیکھا ہی نہ ہو؟ کمال دیکھیے مولا امیر کا جواب۔ مولا فرمایا تیرا خیال کیا ہے میں کسی ایسے رب کی عبادت کروں گا جسے میں نے علی نے دیکھا ہی نہ ہو؟ سوچیے آگے سے اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ ویسے بھی جنہیں عادت نہ ہو کہ خلیفوں سے جواب لینے کی، اسے فوراً نقد جواب ملے، فوراً حیران ہو گیا کیف رأیتک یعنی آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ آپ نے کیسے رب کو دیکھ لیا؟ آپ نے کہا رب کو دیکھ لیا؟ مولا نے فرمایا لا تدرکہ العیون فی مشاہدۃ الابصار ولکن رأت القلوب بحقائق الایمان، علی نے ان آنکھوں سے نہیں پروردگار کو دیکھا، دل کی آنکھوں نے حق ایمان کے ذریعے پروردگار کو دیکھا۔ وہ جو فرما رہے ہیں مولا نے فرمایا میں نے دل کی آنکھوں سے حق ایمان کے ذریعے دیکھا۔ کیوں دل کی آنکھوں کا مسئلہ، یہ ہماری ظاہری آنکھوں کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ معصوم نے بڑی حسین انداز میں بتایا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا صادق سے کسی نے سوال کیا مولا پروردگار دکھتا کیوں نہیں، نظر کیوں نہیں آتا؟
معصوم نے دیکھی اسے کتنی حسین مثال دے کے بات واضح کی. معصوم نے فرمایا کبھی ہندوستان گئے آپ کا اور میرا ایریا سب کانٹیننٹ کا. معصوم نے فرمایا ہندوستان گئے؟ اس نے کہا نہیں مولا میں کبھی نہیں گیا. آپ نے فرمایا تم بتا سکتے ہو کہ وہاں کے لوگوں کی بود و باشت کیسی ہے, وہاں کے لوگوں کے طرز رہائش کیسی ہے, لباس کس قسم کے پہنتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مولا میں بتا سکتا ہوں, اس قسم کے لباس پہنتے ہیں, ایسے ایسے گھروں میں رہتے ہیں. معصوم نے فرمایا تم کبھی وہاں گئے نہیں تو تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے سن رکھا ہے. یعنی جو جاتے ہیں مسافر اور جو تاجر جاتے ہیں, بزنس کرنے والے جاتے ہیں, وہ آ کر بتاتے ہیں, اس لیے مجھے پتا. معصوم نے فرمایا اس کا مطلب ہے جہاں انسان کا آنکھیں نہ جا پائیں وہاں ذہن چلا جاتا کہ تمہاری نگاہیں تو کبھی وہاں گئی نہیں, تمہاری فکر وہاں پہنچ گئی. اس نے کہا مولا ثابت تو یقیناً یہی ہوا. مولا نے فرمایا تم نے سن رکھا ہے خدا علیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, شکور ہے, رزاق ہے, جبار ہے, قہار ہے. اس نے کہا مولا سن رکھا ہے. مولا نے فرمایا ذہن میں کوئی خاکہ آتا ہے؟ اس نے کہا مولا میرے ذہن میں تو خدا کا کوئی خاکہ نہیں آتا. آپ نے فرمایا خود ہی سوچو, جہاں نگاہیں نہ جا سکیں ذہن چلا جاتا ہے, تو جس تک ذہن ہی نہیں جاتا وہاں نگاہیں کہاں سے چلی جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ پروردگار کی کوئی تصویر ذہن میں آتی ہے, کوئی خاکہ ذہن میں آتا ہے؟ معصوم نے عزیز میں نے پہلے عرض کیا تھا ابھی اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں اس لیے میرا دل ہے میں یہ مثال دے دوں, جبکہ میں نے سوچا نہیں تھا آج کی مجلس میں مثال دوں. معصوم نے فرمایا ہے کہ پروردگار کو پہچانا, من عرف نفسہ فقد عرف رب, جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ معصوم نے فرمایا یہ تمام کائنات عالم اکبر ہے, یہ انسان عالم اصغر ہے. جو کچھ عالم اکبر میں ہے وہ عالم اصغر میں ہے. یعنی خدا بھی ہمارے اندر ہے, خدائی بھی ہمارے اندر ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کائنات پوری انسان کے اندر سمائی ہوئی ہے. یہی وجہ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے اور میں ہمیشہ جن کا ہوں میں ان کے نام سے عرض کرتا ہوں. علامہ نقن, علامہ علی نقی نقن, انہوں نے بڑی حسین مثال دی. انہوں نے کہا انسان یہ مولا نے مثال دے کر انسان کو کتنا بلند کر دیا کہ پوری کائنات ایک طرف کر دی ہے, ایک وجود انسان ایک طرف کر دیا. یعنی انسان کا وجود از اکول ٹو پوری کائنات ہے پروردگار. کہ معصوم نے فرمایا جو پوری کائنات میں ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. میں نے عرض کیا خدا تو ہم اپنے اندر لے کر آئے ہیں, عقیدہ توحید تو ہمارے اندر ہے. معصوم تو فرما رہے ہیں پوری خدائی بھی ہمارے اندر ہے. اس لیے اس کا مطلب ہے پروردگار پر کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی پہچان ہمارے اپنے اندر سے ہو نہیں سکتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا معصوم نے فرمایا الحمدللہ المعروف من غیر رویت. معصوم نے اگلا جملہ فرمایا وَخَالِق مِنْ غَيْرِ مَنْصَبَتْ, وہ خالق ہے جو بن تھکے اشیاء کو خلق کرتا. یعنی اسے خلق کرنے کے لیے تھکنا نہیں پڑتا. نوجوانوں سے توجہ چاہوں گا, میں انہی کے لیے اب یہ بات کرنے جا رہا ہوں. کیوں نہیں پروردگار تھکتا؟ کیونکہ اسے ہماری اور آپ کی طرح محنت سے چیز نہیں بنانی پڑتی. فَهُوَ كُن فَيَكُن, وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ کمال یہ دیکھیے جب ہر شے خالق کی ہمارے اندر ہے تو خالق کی یہ قدرت کے مظاہر بھی تو ہمارے اندر ہونے چاہیے. کیونکہ دیکھیے آج یہ مسئلہ ہے, جو لوگ, جو یہ جوانوں کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یوں ہی ہو گئے اور کوئی خالق نہیں ہے. بلکہ ابھی میں آپ ہی کے قریب ایک عزا خانہ میں گیا, مجھے خود مومن نے بتایا کہ میرا بیٹا ایتھسٹ ہو گیا, میرا بیٹا اب خدا کا قائل نہیں رہا. توجہ ہے جی؟ خود مومن نے بتایا میرا بیٹا ایتھسٹ ہو گیا, جوان 18 سے 20 سال کا بچہ ایتھسٹ ہو گیا, وہ خدا پہ دلائل چاہتا ہے. عزیز کمال ہے, کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ بس جس طرح لاکھوں مخلوقات ہو گئی ہم بھی ہو گئے. اگر ہم ہو گئے تو کیا یہ اتفاق ہے کہ ہم ہو گئے؟ تو پھر اتفاق کی تو ایک حد ہوتی ہے. جہاں پلاننگ آ جائے وہاں اتفاق نہیں ہوتا, اور جہاں اتفاق ہو وہاں پلاننگ نہیں ہوتی. کیا یہ اتفاق ہے کہ ہم ہو گئے؟ چلو یہ تو اتفاق ہو سکتا تھا, مگر ہر انسان کی ضرورت جو اس کے جسم کی ضرورت ہے وہ اس کائنات میں پہلے سے موجود ہے. یہ بھی کیا اتفاق؟ آتے ساتھ ہمیں جو چیز چاہیے تھی وہ سانس تھا. تعجب کی بات نہیں, کتنا بڑا اتفاق ہے, ہم ہو گئے, اوپر سے آکسیجن پہلے سے موجود تھی. پھر زندہ رہنے کے لیے سونا کھانے کی ضرورت نہیں تھی, کھانا کھانے کی ضرورت تھی. سونا تو چھپا ہوا ملا, کھانا ہر جگہ مل گیا. توجہ ہے جی؟ پھر زندہ رہنے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت تھی. تعجب کی بات ہے جو سب سے عام مشروب, یہاں کوکا کولا نہیں بہ رہی تھی اتفاق سے,
یا پیپسی نہیں بہ رہی تھی، پانی ہی ہر جگہ دنیا میں بہ رہا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یعنی اتفاق کی بھی حد نہیں ہے کہ ہم ہوئے اور پھر اتفاق پہ اتفاق ہوتے چلے گئے۔ جہاں اتنے اتفاق ہو نا، آپ گھر میں داخل ہوں، کھانا بنا ہوا پڑا ہو، کپڑے استری پڑے ہوں، آپ کو نہیں لگتا اتفاق سے ہوا ہے؟ توجہ ہے جی؟ آپ فوراً کہتے کسی نے رکھ دیا ہے، تو خود ہی سوچے کائنات میں ہر چیز پہلے سے پڑی ہوئی ہے، کوئی تو رکھ کے گیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں بزرگوں سے، میں جوان ذہنوں سے مخاطب ہوں کہ سوچئے گا کہ کائنات میں ہر، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کی ضرورت کی ہر شے ہی یہاں پر پہلے سے موجود ہے، اور ہر وہ چیز جو ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، سونا آپ کے لیے ضروری نہیں تھا، پہاڑوں میں ہے۔ ہیرا آپ کے لیے ضروری نہیں تھا، پہاڑ توڑنے پڑتے ہیں۔ مگر پانی آپ کے لیے ضروری تھا، وہ پہاڑ کی تہ میں سے نہیں لے کر آنا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آپ کو آس پاس جھیلیں مل جائیں گی جن میں بڑا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہر ضرورت کی شے پہلے سے موجود ہے۔ یہ سانس ہی کیوں؟ یہ سانس آپ کو جا کے ہاسپٹل سے اپنے ساتھ نہیں لگوانا پڑتا۔ توجہ ہے جی؟ اگر اوپر نیچے ہو جائے پھر ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جس نے آپ کی ضرورت کی ہر شے کو پہلے سے رکھا ہے۔ عزیز، لازم وہی ہے، اس کو پہچانا جائے تاکہ شکریہ ادا کیا جائے۔ یہ جو ہم دین پر عمل کرتے ہیں نا، یہ اس کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ پروردگار عالم تو نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، ہم آگے سے پلٹ کے اب چاہتے ہیں، اس بات کو جاننا چاہتے ہیں جس لیے تو نے خلق کیا ہے، اور پھر سر سجدے میں رکھ کے تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے ہر دلائل انسان کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیں اس نے اپنی قدرت جو بیان کی، اس کی سب سے بڑی عظمت کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا۔ تو جب ہر شے کا مظہر ہماری فکر میں موجود ہے تو اس کا بھی تو کوئی مظہر ہمارے اندر ہوگا۔ توجہ ہے؟ تو ہم پہچاننے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنا قادر بنایا ہے۔ کمال یہ دیکھیے، خدا خود قادر ہے نا، وہ جیسا خود ہے نا ویسے ہی وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا بڑا حسن ہے۔ وہ جھوٹ نہیں نہ بولتا، اسے جھوٹ آپ سے بھی گوارا نہیں۔ خود سوتا نہیں ہے، ہمیں جگہ جگہ کے عبادتیں کرواتا ہے۔ پروردگار خود بے عیب ہے نا، وہ ہمیں بھی بے عیب بنانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جو خود ہے وہ ہم میں اس نے رکھا ضرور ہے۔ تو اس کی قدرت ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو گیا۔ اس کا بھی کوئی مظہر ہمارے ذہن میں ہے کہ نہیں؟ اس کا بھی پروردگار نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ نہیں؟ آپ کمال یہ دیکھیے جو اس نے شروع میں کہہ دیا نا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، اس کے اندر پوری کائنات سمیٹ دی اس نے کہا تمہیں غور کرنے والے فکر عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ بھی کن فیکون کی قدرت رکھتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش تو کریں۔ اس نے آپ کو بھی قادر بنایا، وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے اپنی کائنات میں، آپ اپنی قدرت دکھائیں اپنی کائنات میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے کچھ خلق کرنا ہے نا، آپ کن فیکون کا مظہر دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں کوئی چیز ابھی جو آپ کے سامنے موجود نہ ہو، آپ اپنے سامنے حاضر کرنا چاہتے ہیں، میری زبان سے نکلے گی نہیں، آپ کا ذہن اسے لے کر حاضر ہو جائے گا۔ ابھی یہاں کہیں مینار پاکستان کھڑا ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ آپ اپنے ذہن کو حکم دے مینار پاکستان آپ کو ایک دم دکھنے لگے گا، آپ کا ذہن اسے لے کر آ جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کچھ ذہن کو کہیں، خالق تو لا شے سے شے بناتا ہے نا، آپ نے جو شے آج تک دیکھی نہیں نا، اپنے ذہن کو کہیں آپ کو دکھائے، آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ اور کتنی دیر لگے گی؟ یہاں آپ نے حکم نہیں دیا، وہاں آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ میں نے آج تک 5 منہ والا انسان نہیں دیکھا، اپنے ذہن کو حکم دیں وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ نے کبھی ایک گھوڑا دیکھا جس کے 3 منہ ہوں؟ اپنے ذہن میں کیا نظر نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا جی؟ کتنی دیر لگ رہی ہے؟ کیا ذہن کو بیٹھ کر بنانا پڑ رہا ہے؟ کن فیکون۔ آپ اپنے ذہن کو کچھ حکم دیں جو پہلے سے وجود ہی نہ رکھتا ہو، آپ دیکھیں وہ آپ کا ذہن بنائے گا نہیں، وہ آپ کو دکھا دے گا۔ یہاں حکم ہوا وہاں شے حاضر، اپنی اپنی کائنات ہے نا جی۔ توجہ فرما رہے جی؟ اچھا ایک مسئلہ ہے، وہ شاید تبھی تک ذہن میں رہے گی جب تک آپ کا فوکس اس پر رہے گا۔ آپ کا فوکس ہٹا نہیں، پچھلی شے غائب ہو گئی۔ جب میں نے کہا گھوڑا 3 منہ والا، تو وہ انسان کہاں گیا جو 5 منہ والا تھا؟ وہ غائب ہوا کہ نہیں ہوا جی؟ یعنی تبھی تک کوئی شے ذہن میں برقرار رہتی جب تک فوکس۔ کمال یہ دیکھیے، موسیٰ نے جناب پروردگار سے طور پر سوال کیا، یا اللہ تجھے اونگ آتی ہے؟ میرا مسئلہ نہیں ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا موسیٰ 2 پانی کے پیالے لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ 2 پیالے لے کر کھڑے ہو گئے۔ خدا نے ہوا کو کہا ذرا چل، مدھم سی ہوا چلی، جناب موسیٰ کو اونگ آئی، دونوں پیالے ٹکرائے، پانی گر گیا۔ پوچھا موسیٰ کیا ہوا؟
یا اللہ مجھے اونگ آ گئی تھی. فرمایا یاد رکھ اگر خدا کو اونگ آ جائے پورے نظام برباد ہو جائے. ساری کائنات خدا کے فوکس پہ کھڑی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ساری کائنات پروردگار کے فوکس پہ کھڑی ہے. وہ یہ کائنات برباد ہو جائے گا پروردگار کو فوکس. عزیز پروردگار نے ہر شے, یہ جوانوں کو دیکھ کے میرا دل آ رہا ہے کہ میں اپنے موضوع کو اس طرف لے جاؤں, نہیں تو حقیقت یہ گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں تھا. عزیز ہر شے پروردگار نے اس کائنات کی آپ کے وجود کے اندر برقرار رکھی ہوئی, اسے پہچاننے کی ضرورت. خدا کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. اور میں نے پہلے شروع میں کل آغاز کیا تھا کہ شرافت انسانی کا تقاضا ہے پہچاننا, کیونکہ ہر وہ انسان جس میں شرافت ہونا وہ اپنے مربی کو پہچان کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہے گا. ہاں انسان کو اور واقعی پروردگار کو جو نہیں مانتا اس سے بڑا بے شرم کوئی ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ جو خدا کو مانتے ہیں ان کی ہسٹری کا آغاز کہاں سے ہے؟ آدم جیسے باپ سے, ہوا جیسی ماں سے. ایسے ہی ہے نا جی. اور جو گاڈ لیس ہیں ان کا آغاز کہاں سے ہے؟ بندر سے. ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ کم از کم خدا کو ماننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اپنے اجداد درختوں سے الٹے لٹکے نظر نہیں آتے. آدم سا باپ ملتا ہے, ہوا سی پاکیزہ ماں مل جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کسی شریف انسان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ پروردگار کو پہچانے نا. عزیز میں نے عرض کیا ہم دیکھتے ہیں اسباب کو انکار کرتے ہیں توحید کا. یہی انسان کرتا ہے. بیج خود زمین میں ڈالتا, پانی دیتا ہے, سورج کی روشنی پہنچتی, پودا اگاتا. انسان کہتا ہے خدا کہاں سے آ گیا. ہم اسباب پر نگاہیں ڈالتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں پروردگار, کیونکہ پروردگار ہے مسبب الاسباب. وہ بھی اتنا کمال قادر ہے, وہ کوئی چیز معجزے سے سامنے نہیں لاتا. وہ ہر شے کے پیچھے بھی کسی شے کو رکھ دیتا, ہر شے کے پیچھے کسی شے کو رکھ دیتا, اور ہم ان اسباب میں کھو جاتے ہیں, پروردگار کا انکار کر دیتے ہیں. عزیز مگر یاد رکھیں جس طرح مختلف انفارمیشن کے ہوتے آپ عقل انسانی کا انکار نہیں کر سکتے, آپ اسباب کے ہوتے پروردگار کا انکار نہیں کر سکتے. آپ یہاں موجود ہیں تو کیا اتفاق سے موجود ہیں؟ نہیں. آپ کو پتا تھا کہ مجلس کتنے بجے, آپ کو پتا تھا کہ ایڈریس کیا ہے. بعض لوگ شاید یہ بھی مد نظر رکھے پڑھنے والا کون ہے. توجہ ہے جی. تو مختلف انفارمیشن تھی, آپ کے فکر نے اسے ملایا, آپ نے نتیجہ نکالا یس کنوینس میرے پاس ہے, میں جا سکتا ہوں, وقت میرے پاس ہے, آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے. اگر میں کہوں نہیں صاحب ذہن تو ہوتا ہی نہیں ہے, ذہن تو کسی شے کا نام ہی نہیں ہے. آپ کو پتا تھا کتنے بجے ہے, آپ کو پتا تھا جانا کتنے بجے ہے, آپ کو پتا تھا کہ ایڈریس کیا ہے, آپ پہنچ گئے. نہیں عزیز ٹھیک ہے انفارمیشن تھی, پر اسے ملا کے نتیجہ نکالنے والی ذات آپ کا ذہن ہے. بے نہیں پانی آپ نے ڈالا, بیج آپ نے رکھا, مٹی آپ نے مہیا کی, مگر ملا کر اسے زندگی دینے والی ذات پروردگار کی. اسباب کو دیکھ کر انکار پروردگار ہو ہی نہیں سکتا. اچھا چلیے تھوڑا روایتی مجلس بھی بناؤں دوبارہ سے اگر آپ کی توجہ ہو. آپ کرتے کہ آپ بیج ڈالتے ہیں, پودا نکل آتا ہے. یہ زمین میں بیج کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ پروردگار بیج کے سینے کو چیرتا ہے, اس میں سے زندگی برآمد ہوتی ہے نا. چلیے تھوڑا جلدی کام کر لیں, پروسیس کو جلدی کر لیتے ہیں. بیج ڈالیں گے ہفتہ 2 ہفتہ لگیں گے. آپ بیج کے سینے کو چیر کے مٹی میں ڈال دیں, پھر تو جلدی ہو جانا چاہیے. کچھ اگے گا کہ نہیں اگے گا؟ کیوں نہیں اگے گا؟ صرف ایک وجہ ہے, یہ خالق کے کرنے کا کام تھا. جب بات سمجھ میں آئے میرا ساتھ دیجیے. توجہ ہے, یہ نظام تخلیق خدا کا ادنا نظام ہے. اس نظام تخلیق کے ابتدائی ترین جز کو کہتے ہیں بیج. توجہ ہے جی. اس نظام سے بالا تر اس کا نظام ہدایت ہے. یعنی نظاموں میں فرق کیا ہے؟ اس نظام کے انگریڈینٹس ہیں درخت, پودے, حیوان. اس نظام کی انگریڈینٹس کون ہیں؟ اولیاء, انبیاء, ائمہ. عزیز کمال دیکھیے گا, جو پروردگار ادنا نظام کے ابتدائی ترین فیز میں انسان کی اتنی سی مداخلت برداشت نہیں کرتا, وہ نظام ہدایت کے ہادی اس انسان سے پوچھ کر بنائے گا. جو فرمانے پروردگار کے کام میں دخل دو, پروردگار کو پسند نہیں ہے, چاہے وہ ادنا ترین کام میں ہی کیوں نہ دی جائے. جو خالق کا کام ہے وہ خالق کرے گا, جو انسان کا کام ہے. اگر آپ کی طبیعت ہو تو میں ایک بات عرض کروں. عزیز کمال یہ دیکھیے, پروردگار نے دنیا میں صرف جتنا رزق ہے نا, جتنا بھی, اب آرٹیفیشل رزق بہت زیادہ وضع کیا جا رہا ہے, مگر رزق کی تمام تر ماخذ زمین ہے. اگر مٹی سے رزق اگنا بند ہو جائے, رزق کے تمام منابع جو ہیں, سورسز ہیں, وہ سب مفقود ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. کمال یہ دیکھیے, وہ بیج جسے آپ مٹی میں ڈال کر آ جاتے ہیں, جس پہ انسانیت کا رزق آگے چلتا ہے, آپ جانتے ہیں اسی مٹی میں نیچے
लाखों करोड़ों नहीं अरबों चींटियां मौजूद हैं। आपको अपने घरों में नीचे स्प्रे करवाने पड़ते हैं, क्यों? ऐसा है कि नहीं है? तो जहां मिट्टी में रख के आए हैं वहां लाखों चींटियां हैं। सोचिए अगर 8-8, 10-10 चींटियां भी एक बीज को गायब करें ना, तो हमें तो पता ही ना चले ज़ेरे जमीन कितनी बड़ी डकैती हो गई। तवज्जो है जी? हम कब लुटे हमें तो पता ही ना चले। ऐसा है कि नहीं है जी? कोई तो ज़ाते राज़िक है जो वहां मट्टी में भी, जब आपको और मुझे पता नहीं है, कोई तो हमारे रिस्क की हिफाजत कर रहा है। तवज्जो है जी? जो चींटी को उसके हिस्से का रिस्क दे रहा है, आपके हिस्से के रिस्क को प्रोटेक्ट कर रहा है। जो फरमाइए अजीज के नहीं फरमाए। कमाल ये देखिए, परवरदिगार को हमसे अपना आप मनवाने के लिए ना, परवरदिगार को सैलाब, ज़लज़ले, क़यामत लाने की जरूरत नहीं है। चंद चींटियों को हुक्म कर दे, इंसानियत भूखी मर जाए। तो जो फरमा रहे हैं जी, कमाल ये देखिएगा। इसीलिए अजीज, ये एक बड़े अजीब, परवरदिगार अपना आप मनवाए, रिस्क पे वो मनवाता नहीं है। इसीलिए रिस्क के निजाम का ठीक चलना इस बात की दलील नहीं है खालिक हमसे राजी बैठा हुआ। रिस्क का ठीक चलना, मामलात का ठीक चलना, ये इस बात क्यों? जनाब मूसा ने सवाल किया था, या अल्लाह फिरौन तेरी क्यों माने? सारा कुछ तूने उसको दे रखा है, इतनी उसकी बीवियां, इतने उसके बच्चे, इतनी प्रॉपर्टी, इतने बैलेंस, उसकी सब कुछ ठीक चल रहा है, तेरी क्यों माने? परवरदिगार ने कहा अच्छा मूसा मशवरा दो, मैं क्या करूं? यार सरकार कहीं से जरा इसको तंग तो का है। हाँ जी, कोई जरा इसका बैंक का मसला फंस जाए, कोई मॉर्गेज फंसे इसकी, तो क्रेडिट कार्ड का मसला, देखिए फिर कैसे तेरे आगे सजदे पे सजदे। तो जो फरमा रहे हैं हाँ जी, नहीं इसका कोई मसला फंसे IRS में, देखें ये कैसे फिर मनते मुरादे। कुछ ये कि सुबह की नमाज का नहीं पता, ये देखें तो सजदे कर करके बुरा हाल है। या अल्लाह, ये परवरदिगार का मशवरा तो बहुत अच्छा है, पर मूसा बताओ तो सही, अगर वो मेरा अच्छा अब्द बनने को तैयार नहीं, मैं उसका अच्छा खुदा भी ना बनूं। जो फरमा रहे हैं अजीज, हमारे मामलात का ठीक चलना हमारे अच्छे होने की नहीं, हमारे खालिक के बड़े अच्छे होने की। तो जो फरमा रहे हैं अजीज, अभी मसला पता कि ये नारे तो ये जितने भी है ना, ये यकीनन मतलब कि हमारा दिल और हमारी चाहत पे है ना, हम जैसे भी लगाएं, जिस अंदाज में लगाएं, मगर वाकई अब जब भी लगाएं ना, तो ऐसा लगे कि ये मोमिनीने आले मोहम्मद बैठे हुए। क्योंकि अब आजकल हम सारी ऐसी वीडियोस देखने के आदी हो चुके हैं जिनमें सब में तकबीर। तो जो फरमा रहे हैं जी, लिहाजा अब ये नारा सुन के, खाली ये नारा सुन के भी डर लगता है, लिहाजा पता लग जाए ये कौन सा मकतबा फिक्र लगा रहा है। तो जो फरमा रहे हैं अच्छा है गो के हम सारे बैठे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, और वो ये तकबीर हमारा ही ये हक बनता है नारा लगा। हकीकत है जिन्होंने तौहीद को दरे आले मोहम्मद से लिया है उन्हीं का हक बनता है, मगर बात ये है कि पता लग जाए कि साहब ये मकतबे अहले बैत के लोग बैठे हुए हैं, बस इतनी बात है, कोई बुरा ना बनाइए। तो अजीज कमाल ये देखिएगा, जनाब इब्राहिम तब तक खाना ही नहीं खाते थे जब तक किसी को शामिल रिज़्क़ नहीं करते थे। बड़ी मारूफ रिवायत है, 3 दिन तक कोई नहीं मिला, खाना ही नहीं खाया, आखिर जो मिला उसको लेकर घर गए, खाना सामने रखा, बिस्मिल्लाह। उसने कहा किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। वो कौन? साहब जिसने रिज़्क़ दिया। किसने दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो हमारा खालिक है। उसने कहा मैं तो नहीं जानता किसी ऐसे खालिक को। जनाब इब्राहिम का उठ निकल यहाँ से, तुझे शर्म नहीं आती? जिसने दिया है उसे ही नहीं पहचानता? उसे तो पकड़ के निकाल दिया फौरन जिब्राइल आ गए। इब्राहिम, परवरदिगार फरमाने लगा, इब्राहिम आपने उसको क्यों नहीं खाना में शामिल किया? सरकार आपको मानता ही नहीं है। आपने फरमाया वो तो जब से बालिग हुए मुझे नहीं मानता, मैंने तो कभी उसका रिस्क नहीं रोका। तो वजह है जी, इब्राहिम आपने क्यों रिस्क रोक दिया? तो अजीज कमाल ये देखिएगा, रिस्क का रोकना परवरदिगार रिस्क पर नहीं आजमाता। जिस दिन मौला हुसैन शहीद हुए थे, यजीद खुदा की खा के सोया था।
جس دن موسیٰ اور ابراہیم کے لیے مشکل ہوئی، نمرود اور فرعون پروردگار کا کھا کے سو. اس کا مطلب ہے رزق پہ وہ آزمائے گا نہیں. تو وہ جو فرما رہے تھی یہ اس کے بڑے اچھے ہونے کی دلیل ہے. پہچاننا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. پروردگار کو پہچانے، اس کا شکریہ ادا کریں. پہچان اس لیے تاکہ شکریہ کیا جائے، پہچانا اس لیے جائے تاکہ شکریہ کیا جائے. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے مزید اس حوالے سے گفتگو کروں گا. آپ بڑی محبت اور شفقت سے سن رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ امید ہے کبھی آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. عزیز مگر بات آ جا کے وہی ہے، پروردگار کو پہچاننا یہ بغیر مخلوق کے ممکن ہی نہیں. اور ہاں پھر اسی لیے پروردگار نے اس بے عیب مخلوق کو بھی بنایا. وہ بے عیب، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک فضائل کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پہچان میں پہ جناب ابراہیم کے لیے کیا پروردگار نے فرمایا؟ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُقِّنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اس کے بعد اور بھی ہے، اس کے بعد بھی پروردگار نے ان کو مزید بھی شواہد دکھائے، میں کل کی مجلس میں عرض کروں گا. اس کے بعد کیوں؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کردگار کے اوپر، ذات پروردگار پہ. یہ کس کے لیے پروردگار نے فرمایا؟ اس ابراہیم کے لیے جو بعد رسول تمام نبیوں سے افضل ہے. مگر ان کے یقین میں بھی کوئی اضافے کی گنجائش تھی. آپ نے بات کو فالو نہیں کیا. وہ ابراہیم جو بعد سرکار مصطفیٰ 1.25 لاکھ نبیوں سے افضل ہیں، مگر ان کا یقین بھی اس کیفیت میں ہے کہ جس میں اضافہ ہو. تو اب اگر کسی کا یقین ابراہیم کے یقین سے بڑھ گیا تو پھر اس کو فضیلت میں بعد رسول تمام نبیوں سے افضل ہونا ہی چاہیے. توجہ ہے جانے محترم؟ تو کائنات میں سوائے علی کے کسی نے یہ فرمایا ہی نہیں جتنے مرضی حجابات آسمانی ہٹ جائیں علی کے ایمان میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا. فرما رہے ہیں کیا پھر وہ عالم میں یقین ہوگا پروردگار کے اوپر. کل انشاءاللہ اس کے اوپر ہی بات کریں گے کہ پروردگار نے پھر اپنی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو بھیجا ہے کیا انہیں شامل نہیں کیا؟ کیا ان کے بغیر توحید قبول ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بھی کوئی غلط فہمی ہے کہ ہاں شاید ڈائریکٹ پروردگار سمجھ میں آئے اور ڈائریکٹ پروردگار کو لے لیں. ایسا خدا نے سلسلہ ہی کوئی نہیں بنایا. کوئی توحید ایسی نہیں ہے کہ صرف خدا کو تسلیم کر لیا جائے. نہیں، جن کو پھر پروردگار منوانا چاہے اس کو بھی ماننا ذات توحید پر عقیدہ ہونے کی دلیل. اور انہیں نہ ماننا ان کا کچھ نہیں جاتا اپنا عقیدہ توحید فاسد ہونے کی دلیل. انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. عزیز آپ نے مصائب سنا، اس سے ملتی جلتی ایک روایت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جناب شیرین کا مصائب سنا. یہ آل محمد کے مصائب کی ایک عجیب رنگ ہے کہ بعد کربلا جگہ جگہ آل محمد کو وہ ہستیاں ملی کہ جن کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ جو گھرانہ اتنا عظیم ہونا اس پر یہ نوبت بھی آ سکے. اسی لیے ہمارے ہاں نا پنجاب میں ذاکر وہ جو ہماری لوکل زبانوں میں پڑھتے ہیں وہ اکثر وہ مجھے ان کے جملے بڑے بچپن سے پسند ہیں. وہ بعض ایسے جملے کہتے ہیں، دعا کرو کسی شریف پہ مشکل وقت نہ آئے، دعا کرو کوئی شریف گھرانہ نہ لٹے. عزیز سمجھ میں آتا ہے خدا کی انسان سوچ نہیں سکتا بعض کی عظمت دیکھ کر کہ ان پر ایسے بھی زمانہ رنگ بدل سکتا. آل محمد کی قسمت کے رسول کی آنکھیں بند نہیں ہوئیں، آسمان بدل گیا آل محمد کے. سلام کے جواب دینے والوں نے سلام کا جواب دینا بند کر دیا. لوگوں کے رنگ بدل گئے. تب سے لے کر اگر آپ طول تاریخ میں دیکھیں واقعہ حکیمہ خاتون کا، یہ خاتون شام میں رہتی تھی اور اس خاتون کی یہ عادت تھی جب بھی اس کے علاقے میں کوئی اسیر آتے تھے نا یہ انہیں لازمی کھلاتی پلاتی تھی، اسیروں کو، قیدیوں کو. اس کی عادت تھی فی سبیل اللہ پروردگار کے لیے. ایک دن اس کا شوہر گھر آیا، آ کر کہنے لگا حکیمہ آج تو میں ایسے قیدی دیکھ کر آیا ہوں. تو قیدیوں کو کھلاتی پلاتی ہے نا. حکیمہ آج میں ایسے قیدی دیکھ کر آیا ہوں میرا دل کہہ رہا ہے اگر تو انہیں کھلائے گی نا اللہ تجھے بڑا اجر. حکیمہ نے کہا میری تو عادت ہے میں تو کھلاتی ہوں، آج کیوں کس قسم کے قیدی ہیں؟
عزیز مصائب کے نا یہی رنگ ہوا کرتے ہیں، مصائب تو دل کے اندر ہوتا ہے نا۔ اب کیفیت دیکھیے گا جو اس نے بیان کی، کتنا عظیم ظلم اس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں حکیمہ آج میں ایسے قیدی دیکھ کے آ رہا ہوں، اتنے نحیف اور لاغر ہیں وہ قیدی، جو چلتے بھی دیواروں کے سہارے ہیں، جو بیٹھتے بھی دیواروں کے سہارے ہیں، جو کھڑے بھی دیواروں کے سہارے ہیں۔ ایسے نحیف اور کمزور قیدی آج میں نے دیکھے، میرا دل کہتا ہے تو انہیں کھلائے پلائے، اللہ تجھے بڑا اجر دے۔ حکیمہ نے کھانا پانی تیار کیا، وہ لے کے زندان میں آ گئے۔ اب اہل زندان جانتے ہیں کہ اس عورت کی عادت ہے، یہ تو قیدیوں کو کھلاتی، لہٰذا اس کو ایکسس دے دیتے، جانے دیتے تھے۔ جب یہ آئی نا قید خانے میں، جو اس کو سب سے بزرگ خاتون لگی نا، جو سب سے بزرگ خاتون لگی، سب سے بڑی لگی، اس نے اس کے سامنے کھانا پانی رکھ کے کہا بی بی یہ میں آپ کی عورتوں اور بچوں کے لیے لے کر آئی۔ عزیز وہ تھی جناب علی اصغر کی ماں رباب۔ میں حیران ہوتا ہوں، جناب رباب کی جو عمر ہے وہ تقریباً 32 سال تھی۔ جناب رباب نے فوراً اسے اشارہ کر کے کہا، اب یہ بھی مسائل کی کیفیات دیکھیے گا، اس نے کہا بی بی میں اس قافلے کی سالار نہیں ہوں۔ وہ خاتون، بی بی نے اشارہ کر کے جناب رباب نے جناب زینب کی طرف فرمایا، وہ خاتون جو زمین پر بیٹھ کر لکیریں کھینچ رہی ہے نا، وہ اس قافلے کی سالار۔ عزیز رباب کے بال سیاہ تھے اصغر کی شہادت سے پہلے۔ اصغر کی شہادت نے اور 11 محرم کو لاش مظلوم کربلا کو دھوپ میں دیکھا، جناب رباب ضعیف ہو گئے۔ فرمایا وہ خاتون جو زمین پر بیٹھ کر لکیریں کھینچ رہی ہے، سوچئے جناب زینب کا کیسے وقت گزرتا تھا زندہ۔ اللہ جانے زمین پہ لکیریں کھینچتے ہوئے اکبر کو سوچ رہی ہوگی یہ خاص۔ اب وہ خاتون اس نے اٹھایا، اس نے لا کر رکھا جناب زینب کے سامنے۔ اس نے کہا قیدر میں آپ کی عورتوں اور بچوں کے لیے یہ سب کچھ لے کر آئی۔ جناب زینب نے ایک سوال کیا، کہا بی بی کہیں کے قیدی ہیں، کہیں سے آئے ہیں، تجھے کیا لگے تو کیوں کھلا پلا رہی ہے؟ اس نے کہا قیدر یہ میری ہمیشہ سے عادت ہے، میں قیدیوں کو کھلاتی۔ کیوں کھلا رہی؟ تو تجھے کیا لگے کہیں سے قیدی آئے؟ اس نے کہا میں دمشق کی رہنے والی نہیں ہوں، میں یہاں بیاہ کر آئی ہوں، میں رہنے والی مدینے کے مضافات ہوں۔ اس نے کہا ہمارے جو آقا و سردار ہے نا وہ مدینے کی سادات ہے۔ میں جب بیاہ کرانے لگی تھی نا تو اس سے پہلے میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے گھر جتنی اولادیں ہوتی تھی وہ ہو کے مر جاتی تھی، تو وہ مدینے کی سادات میں گئی تھی اور ہماری آقا زادی زینب سے دعا کروائی تھی۔ جب میری آقا زادی نے دعا کی تھی تو میں بچ گئی، لہٰذا جب میرے نکاح کا وقت آیا نا اور میں رخصت ہو کر مجھے دمشق آنا تھا تو میری ماں مجھے لے کر آقا زادی زینب کے قدموں میں گئی تھی اور کہا تھا یہی وہ ہماری محسنہ ہے جن کی دعا سے تو بچی۔ تو میں نے اس وقت اپنی آقا زادی زینب سے فرمایا تھا کہ بی بی آپ کی دعا سے میں بچی، اب میں دمشق جا رہی ہوں، پھر ملاقات ہو یا نہ ہو تو بی بی میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کوئی تحفہ دوں، تو آپ بتائیے میں کیا تحفہ دوں؟ تو اس وقت میری آقا زادی زینب نے کہا تھا کہ حکیمہ ہم آل محمد کو تحفوں کی احتیاج نہیں، بس اتنا کرنا جہاں تو بیاہ کر جا رہی ہے نا، جب بھی تیرے علاقے میں کوئی قیدی آئے نا، حکیمہ قیدیوں کو کھانا پانی ضرور پوچھنا، کیونکہ حکیمہ قیدیوں کو کھانے پینے کی بڑی احتیاج ہوتی ہے۔ بس قیدن وہ دن اور آج کا دن جب بھی میرے علاقے میں کوئی قیدی آتے ہیں نا میں انہیں کھلاتی پلاتی ضرور ہوں۔ عزیز اتنا سنا تھا، اس کے بعد بی بی نے صرف ایک جملہ کہا، حکیمہ تڑپ کے رہ گئی، کہا اچھا حکیمہ یہ تو بتا یہ جو تو کھانا پینا لائی ہے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اتنا سننا تھا، حکیمہ تڑپ کے کھڑی ہو گئی۔ قیدن یہ سوال تو وہ کرتے ہیں جو سید ہو، تیرا سادات مدینہ سے تعلق کیا ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بالوں کو ہٹایا، حکیمہ پہچان تیری آقا زادی زینب، رو کر کہنے لگی بی بی کہاں مدینے کی سرداری، کہاں شام کا زندان، میرے مولا سردار عباس کہاں ہے، سید الشہداء کہاں ہے؟ کہ حکیمہ نام نہ لے تو جن کے نام
کے لیے
حد ہو گئی بھائی کو منانے لب دریا حد ہو گئی بھائی کو منانے لب دریا حد ہو گئی بھائی کو منانے لب دریا خود ساری زہرا گئی عباس لوٹے شہر آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے آگے سے گئی شب کے گئی دل کے تھے پیاسے آگے سے گئی شب کے گئی دل کے تھے پیاسے آگے سے گئی شب کے گئی دل کے تھے پیاسے عباس کو نیند آ گئی عباس لوٹے شہر آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے جب تیر چلا بہ گیا سب مشک سے پانی جب تیر چلا ہے گیا سب مشک سے پانی اب تیر چلا بہ گیا سب مشک سے پانی عباس کو شرما گئی عباس لوٹے شہر آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے دکھلانے سکینہ گئی عباس لوٹے شہر آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے بیٹی رہی آواز پہ آواز سکینہ دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ بیٹی رہی آواز پہ آواز سکینہ آخر کو قضا آ گئی عباس لوٹے شہر آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے کیا جانیے کیوں روٹ گئے کہتی تھی زینب جانیے کیوں روٹ گئے کہتی تھی زینب کیا جانیے کیوں روٹ گئے کہتی تھی زینب رخصت کی گھڑی آ گئی عباس لوٹے شہر آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے مقتل کی زمین بھاگ گئی عباس نہ لوٹے شہر آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے میرے جانی علی اکبر بانو نے کہا اے میرے جانی علی اکبر
بانوں نے کہا اے جانی علی اکبر بانوں نے کہا اکبر بانوں نے کہا برباد ہوئی تیری جوانی علی اکبر بانوں نے کہا اکبر بانوں نے کہا اب بانو ناشاد کو اس دن کی خبر تھی کب بانو ناشاد کو اس دن کی خبر تھی کب بانو ناشاد کو اس دن کی خبر تھی لوٹے گی قضا تیری جوانی علی اکبر بانوں نے کہا اے میرے جانی علی اکبر بانوں نے کہا پیاس ہی لڑے پیاس ہی دنیا سے سدھارے لڑے پیاس ہی دنیا سے سدھارے پیاس ہی لڑے پیاس ہی دنیا سے سدھارے ماں دے نہ سکی نظر میں پانی علی اکبر بانوں نے کہا اے میرے جانی علی اکبر بانوں نے کہا مرنے کے نہیں یہ تو بھی بیاہ کے دن تھے مرنے کے نہیں یہ تو بھی بیاہ کے دن تھے مرنے کے نہیں یہ تو بھی بیاہ کے دن تھے ابھی تھی تمہیں کھانی علی اکبر بانوں نے کہا اے میرے جانی علی اکبر بانوں نے کہا دل خون ہوا جاتا ہے فرقت میں تمہاری دل خون ہوا جاتا ہے فرقت میں تمہاری دل خون ہوا جاتا ہے فرقت میں تمہاری رکتی نہیں عشقوں کی روانی علی اکبر بانوں نے کہا اے میرے جانی علی اکبر بانوں نے کہا مشکل تھا ضعیفی میں یہ آسان کہاں تھا مشکل تھا ضعیفی میں یہ آسان کہاں تھا مشکل تھا ضعیفی میں یہ آسان کہاں تھا بیٹے کی جوان لاش اٹھانی علی اکبر بانوں نے کہا اے میرے جانی علی اکبر بانوں نے کہا اے لال اب آنکھوں سے سجھا یہ نہیں دیتا اے لال اب آنکھوں سے سجھا یہ نہیں دیتا اے لال اب آنکھوں سے سجھا یہ نہیں دیتا آجا میرے یوسف ثانی علی اکبر
اکبر باتوں نے کہا اے میرے جانی علی اکبر باتوں نے کہا اے میرے جانی علی اکبر برباد ہوئی تیری جوانی علی اکبر حسین یہ بچی کون ہے تو سکینہ لگتی ہے ہائے یہ بچی کون ہے تو سکینہ لگتی ہے چھائی ہے جس پر بے بسی تو سکینہ لگتی ہے ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے آتی ہے مقتل کی طرح 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 دیکھا ہے کیوں سوئے نجات ہے کیوں سوئے نجات کیا اس کا دادا ہے علی اس کا دادا ہے علی کیا اس کا دادا ہے علی یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے آتی ہے جو روتی ہوئی آتی ہے جو روتی ہوئی صدموں سے جان کھوتی ہوئی صدموں سے جان کھوتی ہوئی پڑھتی ہوئی ناد علی پڑھتی ہوئی ناد علی یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے کیوں اس قدر گھبرائی ہے قدر گھبرائی ہے یہ کس کو لینے آئی ہے کس کو لینے آئی ہے کہتی ہے کس کو یابی کس کو یابی کہتی ہے کس کو یابی یہ تو سکینہ لگتی ہے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے کیوں رو کے جان دیتی ہے یہ جان دیتی ہے یہ کیوں رو کے جان دیتی ہے یہ کے جان دیتی ہے یہ کیوں سسکیاں لیتی ہے یہ سسکیاں لیتی ہے یہ کیا میں گیا اس کا کوئی اس کا کوئی کیا میں گیا اس کا کوئی
کوئی یہ تو سکینہ لگتی ہے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے آرے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے کانوں سے کیوں خون ہے رواں سے کیوں خون ہے رواں اف یہ تماچوں کے نشان تماچوں کے نشان یہ ظلم اور یہ کمسنی اور یہ کم سنی یہ ظلم اور یہ کمسنی یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے کوثر یہ مقتل کی فضا مقتل کی فضا کوثر یہ مقتل کی فضا یہ مقتل کی فضا تڑپا رہی ہے دل میرا آ رہی ہے دل میرا تاری ہے غم کی تیرگی ہم کی تیرگی تاری ہے غم کی تیرگی یہ تو سکینہ لگتی ہے ہائے بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے آرے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے چھائی ہے جس پر بے بسی یہ تو سکینہ لگتی ہے